عجیب معاشرہ بن گیا ہے، اتنی بے حسی ہے اور اتنے لوگ ہی جان کا شکار ہیں۔ 6 دفعہ اس نے بھاگنے کی کوشش کی، 6 دفعہ نور مقدم نے، اور فرانسک رپورٹ کہتی ہے کہ اس نے قطعاً نشے کا شکار نہیں تھی، قطعاً خاتون وہ تھا۔ مالیوں نے اور چوکیداروں نے اسے بھاگنے نہیں دیا۔ 4 دفعہ باپ سے اس کا رابطہ ہوا، باپ کو معلوم ہے کہ ایک لڑکی کو میرے بیٹے نے اب سے بھیجا میں رکھا۔ قتل کرنے کے بعد اطلاع دی تو اس نے کہا، یہ چالان میں لکھا ہوا ہے، اطلاع دی، ڈونٹ پینک، ڈونٹ وری، میں بندے بھیج رہا ہوں لاش کو ٹھکانے لگانے کے لیے۔ ایک انسانی جان ہے وہ، انسانی جان کیا؟ فرمایا آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا دل پتھر ہو جاتے ہیں، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت پتھروں میں تو ایسے ہیں جن میں سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں۔ جب آدمی اتنا صفاق ہو جاتا ہے پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ باپ کہہ رہا ہے بیٹے سے فکر نہ کرو، اب یہ ہے نظام عدل۔ ٹیکنیکل پر دیکھے اس کی خون آلود شرٹ، سگریٹ کے ٹوٹے، خنجر، پستول، کتنی چیزیں برآمد ہوئی ہیں، لیپ ٹاپ، موبائل فون، فرانسک رپورٹ ہو گئی، لیپ ٹاپ، اور پولیس والے کہتے ہیں یہ پولیس پہ اب دباؤ پڑا ہے تو اب یہ کر رہی ہے نا، ہاں جی۔ لیکن یہ کیا نظام عدل ہے؟ جن کی تنخواہیں چند ہزار ہیں یا 1 لاکھ ہے یا 1.5 لاکھ ہے، جب انہیں 1 کروڑ، 5 کروڑ، 10 کروڑ پہ رشوت دی جائے گی، یہ وکلا ہیں، یہ وکلا ہیں، یہ مقدمات کے فیصلے کرنے کے لیے عدالت میں جاتے ہیں، یہ فیصلے روکنے کے لیے جاتے ہیں۔ جب جسٹس کھوسا نے کہا تیز رفتار عدالتیں قائم کی، انہوں نے مزاحمت کی، انہیں وقت بڑھانا پڑا، جسٹس منصور علی شاہ کی مخالفت کی۔ فیصلے نہیں ہونے چاہیے، رزق کا تعلق اس بات سے ہے ان کا کہ انصاف ہونے نہ پائے، اور اپنی اصلاح کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اس نے بخاری نے اعتراض کیا اس وقت تو اس کی ممبرشپ ختم کر دی۔ اعتزاز حسن وغیرہ بے بس ہے، اپنی کمیونٹی کو نہیں سمجھا سکتے۔ تو یہ وکیل بڑی بڑی فیسوں والے آئیں گے، ابھی بھی خدشہ ہے اگر میڈیا اسی طرح ویجیلنٹ نہ رہا اور اس کا پریشر نہ رہا، یہ وزیر اعظم کے باتوں پہ نہ جائیں ملک میں ایک قانون چلے گا، ہاں جی، وزیر اعظم کے باتوں پہ نہ جائیں۔ یہ معاشرہ جب اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، اس میں زندگی ہوتی ہے تو پھر ہوتا ہے۔ بہرحال وہ اتنا دردناک ہے، اس کی بعض چیزیں تو بس بیان ہی نہیں کر سکتا آدمی۔ اور وہ پرلے درجے کی ایک سادہ لو خاتون تھی، اب یہ ثابت ہو گیا، وہ اسے چکمہ دے کے جا سکتی تھی، وہ اسے شادی کریں، ریپ کیا اس نے قتل سے پہلے۔ اس سے زیادہ تکلیف دے اور کیا چیز ہے؟ اور بہت بری طرح مارا، درندے کی طرح۔ درندے اس طرح نہیں مارتا، درندہ اس طرح نہیں مارتا۔ تو وہ جو ہے تھیراپی والے، انہوں نے بھی جرم کے نشانات مٹانے کی کوشش کی۔ اب دیکھتے ہیں نا کہ عدالت کیا کرتی ہے۔ کیا عدالت ہے جی اس ملک میں، کیا عدالت ہے؟ سب کچھ تو کھلا ہوا عوام کے سامنے، 1000 ججوں کی تعداد ہی کم ہے۔ اب وہ دیکھیں نا اس میں کیا ہوا، وہ مجھے 8 نام زبانی یاد نہیں رہ سکتے، 41 جج ہیں جو سینیرٹی کے بغیر سپریم کورٹ میں گئے، 41۔ اور یہاں پہ جسٹس اعتراض ہے جسٹس عائشہ پہ، پہلی خاتون جن کی ریپوٹیشن بھی بڑی عمدہ ہے۔ خاتون جج کی عام طور پہ اچھی ہوتی۔ تو کیا کیا انہوں نے؟ 4 آدمی 4 ادھر۔ چیف جسٹس نے حمایت کی، جسٹس عطا بندیال نے حمایت کی، اٹارنی جنرل خالد جاوید نے کی، فروغ نسیم وزیر قانون صاحب نے کی۔ اچھا۔ جسٹس مقبول باکر، جسٹس طارق مسعود ریٹائرڈ جج، جسٹس دوست محمد اور پاکستان بار کونسل کے رکن اختر حسین نے جو ہے وہ مخالفت کی۔ بھائی سینیرٹی تو کا قانون ہے ہی نہیں، سینیرٹی کا تو قانون ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کب اس عدلیہ کے اصلاح کا آغاز ہوگا؟ ایک آدمی ہے بھوکا ہے، وہ کہتا ہے مجھے کھانا دو، میں پیاسا ہوں مجھے پانی دو، اسے کہتے ہیں ضرور تمہیں منرل واٹر پلائیں گے، تمہیں اعلیٰ ترین کھانا دیں گے، تمہیں پھل کھلائیں گے۔ 3 گھنٹے وہ انتظار کرتا ہے، پھر وہ کہتا ہے، پھر اس سے کہتے ہیں تمہیں بہترین کھانا کھلائیں۔
کب عدلیہ میں اصلاح کا آغاز ہوگا؟ کب پولیس میں اصلاح کا؟ اور پولیس میں تو روز خبریں آتی ہیں کہ اس نے لوٹ لیا، کسی خاتون کو ریپ کر دیا، دیہاتی کو لوٹ لیا، اور پولیس میں ڈاکو موجود ہیں۔ پولیس اس لیے تو نہیں بنائی گئی تھی، یہ نہیں کہ سارے پولیس والے ڈاکو ہیں، پولیس میں ایسے افسر کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں حیرت زدہ۔ ایک پولیس افسر ہے، میں یہ کل کا پروگرام کر کے تو جا رہا ہوں سیالکوٹ پتہ کرنے کے لیے، وہاں پتہ چلا ہے کہ ایک ایم پی اے صاحب ایک پولیس افسر کو جو بڑا دیانتدار ہے، اس کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے، اور وہ چیف منسٹر کو اپروچ کر رہے ہیں اثر رسوخ سے کہ اس کو نکالا جائے۔ جرم کیا ہے اس کا؟ کہ وہ شریک ہے، جرم ہونا نہیں چاہتا۔ یہی تو اس کا جرم ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں وہاں جاؤں، دیکھوں، حقائق کو پتہ کروں۔ حد ہو گئی ہے، یعنی وہی ظلم ہے جو ہمیشہ تھا، اب بھی ہے قائد اعظم کے بعد، اور قائد اعظم کے دور میں بھی تھی، خرابی بہت تھی، لیکن وہ یہ لوگ ڈرتے تھے، کچھ خیال تھا۔ ایوب خان کے دور تک بھی معاملات کچھ بہتر تھے، یعنی حکومت کی کوئی ریٹ تھی۔ اب تو یہ ہے کہ 500 روپے جرمانہ کیا جائے گا، جو نگرانی پہ مامور ہے اس کا اپنا ہی ماسک نہیں، اپنا ہی ماسک نہ ہونے کے برابر۔ قائد اعظم کی آپ بات کر رہے ہیں ہارون صاحب، ہمارے لیے بحیثیت قوم اس سے زیادہ شرم کی آج کیا بات کی؟ قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم وفات ہے، کہیں سے کوئی خبر نہیں، کہیں پر کوئی بات نہیں، کہیں پر کوئی ذکر نہیں، کہیں کوئی پروگرام نہیں۔ میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا نا، مجھے نام تو اب یاد نہیں رہتے، کہ بھئی ان کو غیر ملکی مدبر بھی ان کا اس قدر احترام کرتے تھے۔ امریکی صدر نے بھی ان کے بارے میں ایک جملہ کہا تھا، افسوس مجھے یاد، یعنی راست گوئی، صداقت شاری، وعدے کی پابندی، ہمیشہ سچ بولنا، کبھی ان پہ الزام نہیں آیا لین دین کے معاملے میں ایک رتی برابر۔ آپ کو اندازہ ہے قائد اعظم کے ایسٹس کتنے تھے؟ یعنی جو انہوں نے بطور وکیل کے ان کا قد کاٹ اتنا بڑا تھا، $2 بلین کے قریب آج کے حساب سے ان کی لاہور، کراچی، ممبئی اور جو دلی کی جائیداد تھی اس کی مالیت بنتی ہے، جو ان کا مکان ایک اٹالین آرکیٹیکٹ نے بنایا، اور وہ ایک محل نما، خود انہوں نے کہا تھا بادشاہوں کے رہنے قابل ہے، لیکن 1 روپے کا ان پہ الزام نہیں لگا، 1 روپے کا شک بھی نہیں کیا گیا ان پہ، کبھی کوئی وعدہ نہیں توڑا۔ ایک کھانے کی تقریب میں کسی نے کہہ دیا قائد اعظم آپ دیر سے تشریف لائے، انہوں نے میزبان سے پوچھا آپ نے مجھے کون سا وقت دیا تھا؟ انہوں نے کہا جی 8 بجے کا۔ مہمانوں سے انہوں نے کہہ دیا 8:30 کا۔ تو اس کے بعد قائد اعظم وہ ان کے ملنے والے تھے، ان کے ہاں کھانے پہ گئے تھے، ظاہر ہے ہر ایک کے ہاں تو نہیں جاتے تھے، پھر وہ کبھی اس کے ہاں کھانے پہ نہیں گئے۔ اور کیا قانون کی پابندی تھی، زندگی بھر کھدر نہیں پہنا تھا۔ گورنر جنرل بنے عطا ربانی نے لکھا، رضا ربانی کے والدین کو چاہیے اپنے والد صاحب کی کتابیں پڑھا کریں۔ کھدر کے سلیپنگ سوٹ سلوائے، وہ تو ایک بہت رئیس آج چاہتے تو خود ریشم کے سلوا لیتے یا جو بھی سلوا لیتے، یہ بتانے کے لیے ہر 1 تاریخ کو گورنر جنرل ہاؤس کا حساب ان کے سامنے لایا جاتا تھا، اور اس کو چیک کرتے تھے اور اس پہ اعتراض کرتے تھے۔ کوئی 10 آنے کی چیز تھی یا 1 روپے 10 آنے کی چیز تھی، اور یہ کس نے منگائی؟ محترمہ فاطمہ جناح نے۔ ان کو ان سے کہیے اس کی ادائیگی کریں۔ ان کی بہن تھی، ان کا خاندان تھی، ان کا استحقاق 1 روپے 10۔ طیارہ قائد اعظم کے مشرقی پاکستان جانا ہوتا تھا، خریدا گیا۔ وزیر خزانہ غلام محمد نے لکھا کہ یہ اپنا اصولی طور پہ درست نہیں ہے، میں اس کرسی لگائی جائے، مگر چونکہ ہی فادر آف دی نیشن تو اس لیے اس کی اجازت دی جاتی ہے۔ قائد اعظم نے کہا نہیں لگایا جائے گا، بس اگر یہ قواعد کے خلاف ہے تو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہ قائد اعظم کی قوم ہے جس میں قانون کا رتی برابر احترام کسی میں بھی نہیں ہے، حکومت کو تو چھوڑ دیں نا، کسی ایک میں بھی نہیں، کسی میں بھی نہیں ہے۔ اور اس کے باوجود یہ قوم چاہتی ہے آئین اور قانون سے انحراف بھی کرتی رہے، اور جو خدا کے بنائے ہوئے قوانین ہیں ان سے بھی انحراف کرتی رہے، اور تاریخی اصولوں سے بھی انحراف کرتی رہے، اور سرخرو بھی ہو، ایسا تو نہیں ہے، ایسا نہیں